نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جن من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون۔ سورہ یاسین دوسرا رکوع مکی سورہ ہے۔ یاسین حروف مقطعات سے سورہ کی ابتدا ہوتی ہے، اس مناسبت سے سورہ کا نام یاسین رکھا گیا۔ آج تو یاسین کو خیر و برکت کے الفاظ سمجھ لیا گیا ہے، نبی علیہ السلام کا نام یاسین رکھ لیا گیا ہے۔ یہ کتاب اللہ کے ساتھ مذاق اڑانے والا انداز ہے۔ یہ سورہ مکی سورہ ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، اور اس میں ایمان کی دعوت کو اور آخرت کے منظر کو بہت ہی پراثر انداز میں، دل سوزی کے انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اسی لیے اس کو قلب و قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ کو جو قرآن کا جو مضمون ہے وہ اس سورہ کے اندر بھرپور انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ جو روایت ہے کہ اقرأوا القرآن علی موتاکم، یہ ضعیف ہے۔ قرآن کو مرنے والوں پر پڑھو یا مرے ہوئے لوگوں پر پڑھو۔ قرآن مرے ہوئوں کے لیے نہیں، زندہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ زندہ لوگ اپنی مدت امتحان ختم کر چکے ہوتے ہیں، اس امتحان میں کامیابی کے لیے، آخرت کے خسارے سے بچنے کے لیے جو ان کو ہدایات دی جاتی ہیں وہ قرآن میں ہے۔ ان کو قرآن پڑھ کر سنانا، ان کو اس ہدایت سے روشناس کرانا، یہ ان کے آخرت کے خسارے سے بچانے کے لیے ضروری ہے، اور یہی مقصد ہے نزول قرآن کا۔ لیکن اس مقصد کو پسے کچھ ڈال کر مردوں کو سنایا جاتا ہے قرآن، کیسی ستم ظریفی کی بات ہے۔ زندہ اس کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، مردوں کو سناتے ہیں۔ جو نہ سنتے ہیں، نہ اگر سنتے بھی اور سمجھتے بھی تو اب کچھ نہیں کر سکتے، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ ضعیف روایت ہے۔ بہرحال مرنے سے پہلے اگر سنایا جائے کہ اس کی اثر انگیزی، اس کا زور بیاں
ان کے اندر ایک تبدیلی لے آئے، وہ آخرت کی طرف مائل ہو جائیں اور توحید کی بات کو سمجھ کر کفر و شرک جو کرتے رہے ہیں اس سے توبہ کر لیں سچے دل سے، تو بہرحال یہ ان کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، لیکن مرنے سے پہلے۔ مکی سورہ ہے، مکی صورتوں میں آبائی دین کے اوپر جو میں رہنے والوں کو جھنجھوڑا جاتا ہے، ان کے سامنے قرآن کی حقانیت اور اس کی اہمیت کو واضح کیا جاتا ہے۔ بد نصیب لوگوں، تم قرآن کا انکار کر رہے ہو، اس کا مذاق اڑا رہے ہو، اس کو سننے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اس پر غور و فکر کے لیے تیار نہیں۔ یہ حکمت بھری کتاب ہے، اس کی آیات حکمت سے لبریز ہیں، اس میں ہدایت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ اللہ کے رسول ہیں، جن کے زبان سے اس قرآن کی آیات کی تلاوت کی جا رہی ہے، اور وہ صراط مستقیم پر ہیں، اور تمہیں بھی اس کے ذریعے صراط مستقیم پر لانا چاہتے ہیں۔ ایک زبردست ہستی کی طرف سے یہ قرآن نازل ہو رہا ہے تاکہ اس قوم کو ڈرایا جائے جس میں ایک طویل عرصے سے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، لیکن ان کی بدنصیبی ہے کہ اللہ کا فیصلہ ان کے اوپر صادر ہوتا ہے، وہ اس کو نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ گویا ان کے گردن کے اندر ایسا طوق ہے جو ان کی آنکھوں کو استعمال نہیں کرنے دیتا، نہ اوپر دیکھ سکتے ہیں نہ نیچے دیکھ سکتے ہیں، ایک ہی طرف ان کی نظریں جمی ہیں، بس آبائی دین کے اوپر ان کی نظریں جمی رہتی ہیں اور کسی طرف نہیں دیکھ سکتے اس طوق غلامی کی وجہ سے۔ تو اس طرح سے اس قوم کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا کہ اگر یہ آپ کے ڈرانے سے نہیں ڈرتے، آپ کی تبلیغ سے ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، تو آپ کو اس سے فکر مند نہ ہونا چاہیے۔ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان پہ اثر نہ ہوگا، لیکن آپ کو ڈرانا ہے، ڈراتے رہنا ہے، حجت پورا کرنا ہے۔ آپ کے اس کلام سے وہی اثر لیں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے زبردست خوشخبری ہے۔ اس کے بعد یہ دعوت کا پہلو ختم ہونے کے بعد بتایا گیا کہ جو آج یہ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ، اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ آپ ان کو مثال دے کر سمجھائیے اس قوم کے لوگوں کی جن میں ہم نے رسولوں کو بھیجا، 2 کو بھیجا، مخالفتیں ہوئیں، ہم نے ان کی دعوت کو مستحکم اور مضبوط اور مؤثر بنانے کے لیے ایک تیسرا نبی بھی ان میں شامل کر دیا۔ یہ کون نبی تھے، کہاں بھیجے گئے تھے، اس کا کہیں ذکر نہیں ہے، نہ حدیث میں اور نہ قرآن میں، اس لیے اس کی کھوج کی ضرورت نہیں ہے۔ ان رسولوں نے اپنی قوم کو خطاب کیا، بتایا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، تمہاری ہدایت کے لیے آئے ہیں، بات کو مانو اور سدھر جاؤ، اپنی اصلاح کر لو، فلاح پا جاؤ گے۔ وہ ہدایت سے فائدہ اٹھانا نہ چاہتے تھے، آبائی دین کو چھوڑنا نہ چاہتے تھے۔ ان کی گردنوں میں جیسا کہ عرض کیا ایسا طوق تھا غلامی کا، اندھی تقلید کا، اپنے مولوی اور پیروں کی، شیاطین الانس کی، شیاطین الانس۔ یہ شیاطین الانس کون ہے؟ جن کا سورہ توبہ میں ذکر فرما دیا گیا، جو لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ یہی ہے جو مل کر انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ان کا مقصد حیات یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرو اور ان کو فریب دے کر ان کا مال لوٹو اور ان سے مردوں کی پوجا کرواؤ، مردوں کی پرستش کرواؤ۔ ان سے شیطان انہی پہ وار کرتا ہے۔ جب نبی کی تعلیمات کو لوگ بھولنا شروع کرتے ہیں، اس سے دور ہونے لگتے ہیں، تو شیطان پہلے ان کو پکڑتا ہے، اور یہ دونوں مل کر یہ کام کرتے ہیں کہ انسانوں کو سبق دیتے ہیں کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے اس کو سمجھنا، اس پر غور کرنا، اس میں پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ جو بات ہم بتا رہے ہیں، جو تمہارے باپ دادا کرتے رہے ہیں، بس وہ کرتے رہو، وہی تمہارے لیے کافی ہے۔ وہ بہت عقل والے، تم سے زیادہ عقل والے، تم سے زیادہ سمجھ بوجھ رکھنے والے، تم سے زیادہ علم والے لوگ تھے، ان کے راستے پہ چلو گے، ہدایت پر ہوگے۔ اس طرح وہ بہکاتا ہے، یہ اس کے بہکائے میں آتے ہیں، اور پھر جو نبی آتا ہے ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے۔ مالک نے سورہ بقرہ میں فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، یہ انسان ایک ہی امت تھے، آدم کی اولاد تھے، آدم نبی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے انسان کو عقل و دانش کے ساتھ اور علم ضروری کے ساتھ بھیجا دنیا میں۔ وہ اسلام کی ضروریات و تقاضوں کو سمجھتا اور ان پر عمل کرتا ہوا تھا، اور اس کی نسل کے اندر مسلم پیدا ہوئے، اس کی نسل سے مسلم
کا ایک گروہ بنا، مسلم اس زمین کے اوپر پھیلے۔ آدم علیہ السلام کی نسل مسلمون کی نسل تھی۔ آدم علیہ السلام مسلم تھے، اللہ کے اطاعت کرنے والے۔ مسلم کے معنی اطاعت کرنے والا، اسلمہ یسلموں سے مسلم فاعل، اطاعت کرنے والا، اللہ کی اطاعت کرنے والا، شیطان کی اطاعت کرنے والا نہیں۔ مسلم الشیطان نہیں، مسلم الرحمن، وہ اللہ کے مسلم تھے، اللہ کے مطیع فرما بردار تھے۔ ہر نبی نے اسی کا اقرار کیا اور اپنی اولاد کو یہی تربیت دی۔ آدم علیہ السلام نے بھی یہی تربیت دی ہوگی ان کو، یقیناً ذکر نہیں ہے لیکن قیاس یہی ہے بالکل، اور یہ حق ہے، حق الیقین ہے۔ یہ قال الناس امۃ واحدہ، یہ امت مسلمہ تھی، امت واحدہ تھی، لیکن شیاطین الانس والجن نے مل کر ان کو فرقوں میں بانٹا، گمراہ کیا، مردوں کو زندہ کیا، ان کی پوجا پاٹ کرائی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آج مردوں کو زندہ کیا جاتا ہے اور روح لوٹائی جاتی ہے مردوں میں، روح لوٹا دی جاتی ہے تو پھر نکالتے کیوں نہیں ہو؟ زندہ کو مٹی میں کیوں دبائے رکھتے ہو؟ عقل پر پتھر پڑ گئے۔ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ان کو پھر داتا اور مشکل کشا بناتے ہیں، حاجت روا بناتے ہیں، ان کی پکاریں لگتی ہیں، ان کے ساتھ محبت اور عقیدت کا وہ درجہ ہو جاتا ہے جو اللہ کے سے محبت اور عقیدت سے بھی بڑھ جاتا ہے، پھر اللہ کے خیر و غضب کو بھڑکایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان کو شیطان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا تھا، ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تھا، ان کی تعلیمات بھی رہی تھیں، لیکن ان شیاطین الانس نے ان کی تعلیمات کو بگاڑا، تحریف کی اور لوگوں کو بیوقوف بنایا، ان کو گمراہ کیا۔ انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مالک اگر چاہتا تو کوئی گمراہ نہ کر سکتا تھا، انسان مسلم ہوتے اور مسلم ہی رہتے، لیکن یہ اللہ کی مشیت نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل و دانش کے ساتھ ان کو آزادی دی، راستہ دکھایا اور بتایا کہ چاہے اما شاکرن و اما کفورا، فاما شاکرن و اما کفورا، چاہے تم شکر گزاری اور بندگی کا راستہ اختیار کرو اپنے رب کی، اپنے مالک کی، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جس نے تم کو سب کچھ عطا کیا ہے جس کا تم شمار بھی نہیں کر سکتے، اور چاہے تم کفران نعمت کی روش اختیار کر کے اس کے باغی اور سرکش بن جاؤ، اس کی بھی آزادی دے دی تمہیں، اسی میں امتحان ہے تمہارا۔ انسان کو گمراہ کیا گیا، بھٹکے گئے، گروہوں میں بٹے، اور اس کے بعد پھر یہ صورتحال ہو گئی کہ آخر میں ان کا حال یہ ہو گیا کہ بس جو باپ دادا کا دین ہے وہی صحیح۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اسی تسلسل میں، انبیاء علیہ السلام کے اہم تسلسل میں، اور انہوں نے بھی اسی طرح اپنی قوم کو وہی دعوت دی جو ہر نبی دیتا رہا ہے۔ قرآن بتاتا ہے ہر نبی کی دعوت، ہر نبی کی دعوت کا مقصد انسانوں کی فلاح، انسانوں کی ہدایت، کہ اللہ کی خالص اللہ کی بندگی کرو اور دوسرے باغیوں اور سرکشوں کی بندگی نہ کرو، ان کا کہا نہ مانو، ان کے کہے پر نہ چلو، اور ان سے محبت اور عقیدت نہ رکھو، وہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے محبت رکھو گے تو ان کے پجاری بن کے رہو گے، تم ان کے پجاری بن کے رہو گے تو اپنے حقیقی معبود کو کیا جواب دو گے؟ یہ مثال دے کر اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم آپ کے ساتھ جو کچھ کر رہی ہے ہمیشہ یہی کیا ہے آنے والے انبیاء کے ساتھ ان کی قوموں نے۔ نبی بننے سے پہلے انبیاء، جو بھی نبی آیا وہ ان کی قوم کا فرد، ان میں رہنے بسنے والا، اٹھنے بیٹھنے والا، اس سے واقف، اس کی صداقت، راست بازی، امانت و دیانت بے مثل، اس پر پورا ان کا یقین۔ لیکن جب یہ دعوت دیتا تو وہی صادق اور امین کاذب ہو جاتا اور معاذ اللہ اللہ کا باغی اور دشمن سمجھا جاتا، بزرگوں کا باغی اور دشمن سمجھا جاتا۔ تو اللہ کے رسولوں نے دعوت دی ان کو اور کہا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تم اللہ کے رسول نہیں ہو، ہمارے جیسے بشر ہو۔ تو ان کو بتایا یہی گیا کہ رسول بشر نہیں ہوتے، فوق البشر ہوتے ہیں۔ اسی طرح گمراہ کیا گیا ان کو۔ دیکھیے، جو گمراہ ہوتے ہیں مسلمان سے مشرک بنتے ہیں، مسلمان سے مشرک بنتے ہیں، پھر ان کے سب کے عقیدے ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، سوچ ایک ہی طرح کی ہوتی ہے۔ جو ان رسولوں کی امت کی سوچ تھی قرآن بیان کر رہا ہے، وہ آج اس آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بھی یہی سوچ ہے۔ حالانکہ ان کی کتابوں میں تحریف ہو جاتی تھی، لیکن اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحریف سے محفوظ رکھا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہر قسم کی تحریف سے محفوظ رکھا ہے۔ لیکن ان کو اتنی چھٹی ضرور ہے کہ یہ معنوی تحریف کر سکتے ہیں، اس کے معنی بدل کے بیان کر سکتے ہیں، اس کی تفسیر میں جتنے بھی چاہیں زمین آسمان کے قلابے ملا سکتے ہیں، جتنے بھی چاہیں اپنا فنکاری دکھا سکتے ہیں، وہی کیا ہے۔ اور انہی تفسیروں نے اور اسی معنوی تحریف نے لوگوں کے عقائد کو خراب کیا ہے۔ چنانچہ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی عقیدہ ہے، ہر فرقے کا تقریباً
کہ وہ بشر نہیں ہے۔ بشر کے لیے تو یہ ہے کہ آتا ہے، کھاتا پیتا، زندگی گزارتا، مختلف مراحل سے گزرتا ہوا موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ موت سے ہمکنار ہونے کے بعد اس کا تعلق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے۔ کسی کا باپ یا دادا کبھی دنیا میں نہیں آیا۔ خواب تو اس لیے دیکھتے ہیں، خواب میں خواب سونے والا دیکھتا ہے، باتیں یاد رہتی ہیں، خیال ہوتا ہے، لاشعور اور تحت الشعور سے وہ خواب میں آیا کرتی ہیں، لیکن بنفس نفیس بجسد عنصری کبھی دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ یہ ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار کبھی کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کو یہ بلاتے ہیں، واپس بلاتے ہیں، مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو زندہ کرنے بلانے اور اپنے پیروں کو یہ قانون بناتے ہیں کہ مردہ زندہ ہے۔ اللہ کی کتاب کہتی ہے کہ زندہ نہیں۔ ان کو زندہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت و ربوبیت میں شریک کرنے کے لیے ان کو فوق البشر بنایا جاتا ہے۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خلقت من نور اللہ کی گڑھی ہوئی جھوٹی روایت کے ذریعے سے فوق البشر بنا دیا گیا، اور اس کے بعد اس نور کی پوری ایک عمارت اس نورانی عقیدے کی پوری ایک عمارت استوار ہو گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہ رہنے دیا گیا۔ حالانکہ اللہ کی کتاب کہتی ہے کہ ہم انسانوں کی ہدایت و تربیت کے لیے انسانوں کو رسول بنا کر بھیجتے ہیں۔ اگر زمین پر فرشتے ہوتے، ہم فرشتوں کو بھیجتے زمین پر رہنے بسنے کے لیے، تو ان کی ہدایت کے لیے اگر ان کو ہدایت کی ضرورت ہوتی، فرشتوں کو تو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ فرشتے تو ہدایت پر پیدا کیے جاتے ہیں اور وہ ہدایت سے سرتابی کر نہیں سکتے، 1 انچ کے برابر بھی اس ہدایت کے راستے سے ہٹ نہیں سکتے۔ لیکن زمین پر اگر انسانوں کی طرح فرشتوں کو بھیجا ہوتا، نوری مخلوق کو، خلقت الملائکۃ من نور، نوری مخلوق فرشتے ہیں، ان کو اگر زمین پر بھیجا ہو جاتا، ان کو زمین پر رہائش دی جاتی، تو ان کی ہدایت کی اگر ان کو ضرورت سمجھی جاتی تو ان کے لیے نوری مخلوق کو نبی بنا کر بھیجا جاتا۔ زمین پر خاکی مخلوق ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، ان کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام بشر کو، انسانوں کو انبیاء نبی بنا کر بھیجا گیا۔ ہر دور کے اندر کوئی نبی ایسا نہیں آیا جو انسان نہ ہو، انسانی کو ہمیشہ نبی بنا کر بھیجا گیا۔ تو آج بھی یہی عقیدہ ہے، ان کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ تو جو وہ 3 نبیوں کی، جن کو 3 نبیوں کو بھیجا، ان کی قوم کہتی تھی کہ تم بشر ہو ہمارے جیسے، اس لیے نبی نہیں ہو۔ وہ بشر کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، آج نبی کو بشر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ سوچئے دونوں میں کچھ فرق ہے؟ جو بشر کو نبی نہ مانے یا جو نبی کو بشر نہ مانے، دونوں میں کوئی فرق؟ نبی کو نہیں مانا دونوں نے۔ نبی کو جو بشر مانتا ہے وہی نبی کو مانتا ہے، کیونکہ قرآن نے جس نبی کو بتایا ہے نبی ہے یہ، وہ بشر۔ تو جو نبی کو بشر نہیں مانتا وہ گویا نبی کو نہیں مانتا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننے کے معنی یہ ہے کہ کسی اور کو اس کی ربوبیت اور الوہیت میں شامل نہ کیا جائے، کسی اور کو داتا اور مشکل کشا نہ کہا جائے، اس کو اکیلا داتا، اکیلا مشکل کشا، اکیلا حاجت روا، اکیلا بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا، مصیبت ڈال کر ٹالنے والا، اس کو اکیلا سمجھا جائے ہر معنی کے اندر، ہر قسم کے تصرف کے اندر، ہر قسم کے فوق البشر صفات کے اندر، اس کو اکیلا وحدہ لا شریک کے معنی یہی ہے۔ یہاں بھی اللہ کا ذکر آیا ہے، لا الہ الا ہوا بھی ساتھ ہے، اللہ لا الہ الا ہوا، چاہے آیت الکرسی ہے چاہے سورہ آل عمران ہو، جہاں بھی آئی ہے یہ بات اس کے ساتھ آئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تمام صفات کاملہ کے ساتھ اکیلا ہے، اور ان کی اس صفات کاملہ میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شریک کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں، کسی کو عالم الغیب کہتا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانا، نبی کو عالم الغیب بنا کر الہ بنا لیا، کیونکہ عالم الغیب تو الہ ہے، نبی کو عالم الغیب مانا، الہ بنا لیا۔ اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں ہے، کسی کو داتا دینے والا، یا وہاب، عربی میں وہاب یا داتا ایک ہم مانے لگے۔ اللہ وہاب، الوہاب، وہی ایک وہاب ہے اور کوئی نہیں۔ اب نبی کو اگر داتا یا وہاب کہا جائے یا کسی اور کو، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پھر نہیں مانا اس نے، اس شخص کو اس نے اپنا الہ بنا لیا، معبود بنا لیا۔ اگر کوئی اللہ کے سوا کسی اور کو مشکل کشا کہتا ہے، اس کے معنی وہ اللہ کو اکیلا مشکل کشا نہیں مانتا۔ اگر کسی کو مشکل کشا کوئی کہتا ہے تو اس کے معنی وہ اللہ کو اکیلا مشکل کشا نہیں مانتا، اور اگر اللہ کو اکیلا مشکل کشا نہ مانے تو وہ اللہ کو الہ نہیں مانتا۔ تو یہ بات ہے اصل میں۔ اسی طرح بات یہ ہو رہی تھی کہ انہوں نے نبی کو، بشر کو نبی نہیں مانا اور نبی ہونے کا انکار کر دیا۔ انہوں نے نبی کے
بشر ہونے کا انکار کر دیا، اس طرح نبی کے نبی ہونے کا انکار کر دیا اس امت نے۔ اس طرح تقابل کیجیے، قرآن کی آیات کا یہ اعجاز ہے کہ جہاں یہ مثبت انداز میں لوگوں کو ہدایت پیش کرتا ہے، وہاں حالات حاضرہ پر اس طرح تبصرہ کیا جاتا ہے کہ وہ مثبت ہدایت کی آیات ان کے مشرکانہ عقائد کی بھی تردید کرتی چلیں۔ کہنے لگے قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، تم ہماری طرح کے بشر ہو، وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون، تمہارے اوپر رحمان نے کچھ نہیں اتارا۔ ان کا جو استدلال تھا وہ یہ تم بشر ہو اس لیے اللہ نے تمہارے اوپر کچھ نہیں، بشر پہ تو کچھ نازل نہیں ہوتا، بشر نبی نہیں ہوتا، تم پر کچھ نہیں اتارا۔ اب تم جو یہ کہتے ہو کہ ہمارے پاس وحی آتی ہے اور یہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، یہ غلط ہے، تم جھوٹ بولتے ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ قالوا، انبیاء علیہ السلام پر اس طرح الزام لگانے والے وہ ظالم کافر، اپنی جان پر ظلم کرنے والے حد سے تجاوز کریں لیکن نبی کے ابرو پر بل نہ پڑیں، اخلاق کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ ان کو بتا دے کہ بھائی ہم ہیں تو رسول ہی، اب تم مانو نہ مانو یہ تمہاری مرضی۔ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، رسول ہیں، مرسلون میں سے ہیں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی انہوں نے پیش کر دی کہ اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، اور اس کا علم جو ہے وہ ما فوق البشر ہے، ما فوق الفطرت ہے، تمام چیزوں سے بالا تر ہے اس کا۔ اب کوئی اگر اس کے علم کے خلاف کوئی بات کہے گا تو وہ اپنا مقام سمجھ لے کہاں ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہماری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ بات کو پہنچا دیں۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب الیم، قوم کو ابھارا جاتا ہے، وہی انسان جس سے قوم محبت کرتی تھی، جس کی آنکھوں میں، جس کی راہ میں آنکھیں بچھاتی تھی، جس کی بے انتہائی پذیرائی کرتی تھی، اس کی دشمن ہو جاتی ہے، خون کی پیاسی ہو جاتی ہے، اس کی توہین اور گستاخی ان کا ذوق بن جاتی ہے، اور کسی قسم کے سخت سے سخت کلمات ادا کر دینا ان کے لیے بالکل آسان ہو جاتا ہے جب اس طرح گمراہی کی طرف ان کو ڈال دیا جاتا ہے۔ کہنے لگے تو ہمارے لیے نحوست کا باعث، ان کا عقیدہ تھا نحوست کے اوپر، تو ہمارے لیے نحوست کا باعث، ہمارے بزرگوں کو برا کہہ رہے ہو، اور ہمارے اولیاء اللہ کی شان میں ایسی باتیں کہتی ہو کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، نہیں سن سکتے ہیں، مردہ ہیں، اولاد نہیں دے سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کہا کرتے تھے کہ جن کو تم پکارتے ہو، اولاد مانگتے ہو، انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا، یہ خود پیدا کیے گئے تھے، زندگی میں اولاد پہ نہیں دے سکتے تھے تم کو، تمہارے بھی نہیں بنا سکتے تھے اپنی زندگی میں، اور اب تو اموات غیر احیاء، اب تو مردہ ہیں، ذرا بھی زندگی نہیں ہے ان میں، تو اب کیا کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح ان کو بتایا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اسی طرح دشمن ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو برا کہہ رہا ہے، ہمارے اولیاء کو یہ مردہ کہہ رہا ہے۔ مردہ کہنا آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کہا جائے کہ وفات پا چکے ہیں، زندہ نہیں ہے، تو ان کو زندہ ماننے والوں کی آنکھوں میں انگارے نظر آنے لگتے ہیں، سرخ ہو جاتی ہیں ان کی آنکھیں، تیور پر بل پڑ جاتے ہیں۔ ان کو کہا جائے کہ بھائی قرآن میں یہ ہے، اگر غصہ کرتے ہو تو قرآن پہ کرو، قرآن کے نازل کرنے والے پر کرو، ہم تو قرآن کی بات بتا رہے ہیں۔ اس قوم کا یہی انداز تھا کہ تم کیونکہ ہمارے بزرگوں اور اولیاء اللہ کو ناراض کر رہے ہو، یہ کائنات تو معاذ اللہ انہی کے بوتے پر چل رہی ہے، وہ انہی سے ہمیں سب کچھ مل رہا ہے، اولاد مل رہی ہے، خیر و برکت ہے، اب تم نے ان کو ناراض کر دیا، ان کی شان میں گستاخی کی تو مصیبت آ جائے گی، وبا آ جائے گی، خیر و برکت اڑ جائے گی، تو ہم تمہیں برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر تم باز نہ آئے تو پتھر مار مار کے ہم تمہیں ہلاک کر دیں گے، اور ہمارے ہاتھوں تمہیں بہت سخت تکلیف پہنچے گی۔ انبیاء علیہ السلام نے نہایت ہی خندہ پیشانی کے ساتھ ان کی بات کو سنا اور کہا کہ لوگوں، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ، تمہارا جو انجام ہے بد انجامی، ہلاکت اور بربادی، وہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے گلے سے لٹکی ہوئی ہے، تمہارے کرتوت کا یہ انجام ہی ہونا ہے، اور ہم نے تو تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، اللہ کے عذاب سے تمہیں ڈرا رہے ہیں اور تم حد سے گزرے چلے جا رہے ہو۔ تو اس طرح سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دعوت حق اٹھتی ہے جب لوگوں کے سامنے یہ کہا جائے الہکم الہ واحد، تمہارا الہ، معبود، داتا، مشکل کشا، حاجت روا اکیلا ہے، کوئی اور نہیں اس کے ساتھ۔ گویا سارے مشکل کشاؤں کا انکار کر دیا، غوثوں کا انکار کر دیا، داتاؤں کا انکار کر دیا، یہ تو ان کے اوپر بجلی بن کے گرتی ہے یہ چیز، کشمکش ہونا ناگزیر ہے۔
کشمکش ہو رہی تھی، یہ مار کار آئی تھی، پوری قوم ہے ایک طرف، دوسرا انبیاء علیہ السلام، 3 انبیاء ہیں، 3 نبی ہیں۔ اس کشمکش کے دور میں یہ دعوت ایسی ہے کہ کسی نہ کسی پر اثر کر دیتی ہے۔ وہ پوری دشمن قوم، اس میں سے ایک مرد نکل کر آتا ہے، دور بستی سے آتا ہے، جب اس کے کانوں میں یہ بات پڑتی ہے کہ کوئی اللہ کے نبی آ گئے ہیں، وہ ہدایت کا پیغام دے رہے ہیں، ان پر وحی آتی ہے، تو وہ آیا ہے دوڑا ہوا کوشش کر کے اور ان کی دعوت کو سنتا ہے۔ مالک اس کا ذکر فرماتا ہے وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی، دوڑا ہوا آتا ہے ایک شخص مدینے کے دور کے حصوں سے، اس شہر کے دور کے علاقے سے، اور آ کے بات سنتا ہے، ایمان لاتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد وہ خود داعی حق بن جاتا ہے، اپنی قوم کو جا کے دعوت دیتا ہے۔ ایمان لانے والے یہ اوصاف میں سے ہے یہ چیز کہ جب ایمان کی نعمت اس کو ملتی ہے تو یہ اس نعمت کو اپنے ہی تک نہیں رکھتا، جہاں تک ہو سکتا ہے اس سے پہنچاتا ہے اس دعوت کو، یہ اس کی ذمہ داری ہے اور اس کے لیے وہ مسئول بھی ہے۔ چنانچہ اپنی قوم میں جاتا ہے وہ اور جا کے کہتا ہے یا قوم اتبعوا المرسلین، میری قوم کے لوگوں رسولوں کی بات مان لو، ان کی ہدایت کو قبول کر لو، تم اس میں تمہارا فائدہ ہے، تمہاری فلاح اور کامیابی اسی میں ہے، تمہاری ساری نکبت افلاس تنگ دستی خرابیاں دور ہو جائیں گی اگر تم ان کی بات مان کر ان کی تربیت میں آ جاؤ گے۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا، پیروی کرو اس کی جو تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہے۔ سورہ ہود میں انبیاء علیہ السلام کی دعوت بیان کی ہے، نوح علیہ السلام کی، ہود علیہ السلام کی جو قوم عاد میں آئے، صالح علیہ السلام کی جو قوم سمود میں آئے، اور ان کی دعوت یہی کہ ہم یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، میری قوم کے لوگ اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی اور تمہارا معبود نہیں، اور ساتھ ہی ہم تم سے کسی اجر کے طالب نہیں ہیں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا ہم تم سے تو کوئی مال نہیں چاہتے اس کے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس لیے نہ سمجھو کہ ہماری مفادات ہیں اس کے اندر، ان مفادات کے تحت ہم تمہیں یہ دعوت دے رہے ہیں، ہمارا کوئی اس میں فائدہ نہیں ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے، دنیاوی مقصد کوئی نہیں ہے ہمارا، صرف یہ کہ ہم تم چاہتے ہیں کہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اسی ذمہ داری پر۔ فرمایا اس رجل مومن نے اپنی قوم سے کہا اتبعوا، پیروی کرو، بات مانو ان کی جو تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہے، جو تم سے کسی اجر کے طالب نہیں ہے اور ہدایت پر ہیں، وہم مہتدون، وہ ہدایت پر ہیں، جو بات کہہ رہے ہیں یہ پوری کائنات اس کی گواہی دے رہی ہے، وہی ایک اکیلا رب ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس کو چلا رہا ہے، وہی اس کے ساتھ اس میں اس کا حصے دار و معاون نہیں ہے۔ دن و رات ہواؤں کا چلنا، بارش کا برسنا، تمہاری پیدائش، تمہاری پرورش، یہ سارا اہتمام اور انتظام اس نے کیا ہے، تمہیں پیدا کیا ہے، تمہاری رزق کا سامان اسے وہاں پہنچایا ہے، یہ سارا عالم اسباب جو ہے اس کے بنائے ہوئے نظام کے تحت چل رہا ہے اور اس کے حکم اور مشیت کے مطابق چل رہا ہے، یہ گواہی دے رہا ہے اس بات کی، جو کچھ یہ نبی کہہ رہے ہیں یہ سچی بات ہے، بالکل مان لو ان کی بات جو ہدایت پر ہیں۔ اس شخص نے اپنی قوم کو دعوت دی اور دیتا رہا، ایک دن یا 2 دن کی بات نہیں ہے، یہ تو سلسلہ چلتا رہتا ہے، آہستہ آہستہ دی جاتی ہے، بات بڑھتی جاتی ہے، کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ لوگ انکار کرتے ہیں، کہیں کوئی بھی نہیں مانتا۔ بہرحال ایک وقت آتا ہے جب پورے فیصلہ کن انداز میں بات کہہ دی جاتی ہے قوم کے ساتھ، جب یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اب اس میں کوئی بات کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، ماننے کے لیے بھی تیار نہیں، تو اس وقت پھر فیصلہ کن تحکمانہ لب و لہجہ اختیار کیا جاتا ہے۔ سورہ یونس کے آخری رکوع میں بتایا گیا قل، کہہ دو ان سے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم میرے دین کے بارے میں کوئی شک و شبہ رکھتے ہو، کوئی شکوک و شبہات رکھتے ہو تو سن لو کان کھول کر، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تم جن جن کو پکارتے ہو پوجتے ہو، جن جن کی نظر و نیاز کرتے ہو پوجتے ہو، جن جن سے نفع نقصان کی امیدیں رکھتے ہو پوجتے ہو، ان کو، ان کی بندگی کرتے ہو، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ کے سوا تم جن جن سے یہ تعلق قائم کیے ہوئے بندگی کا، میں ان کی بندگی کرنے والا، ان کو پکارنے والا، ان کی نظر و نیاز میں شرکت کرنے والا، ان کو داتا اور دستگیر، مشکل کشا اور حاجت روا، عالم الغیب کہنے والا نہیں، میرا یہ عقیدہ نہیں کہ ان کے پاس اعمال پیش ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے والے کے اعمال اللہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں۔ تو اس رجل مومن نے پھر پورے زور کے ساتھ فیصلہ کن انداز میں کہہ دیا
کہ تم نہیں مانتے ہو نہ مانو، میں کیوں نہ مانوں، میں کیوں نہ عبادت کروں اس ہستی کی. وما لی لا اعبد الذی فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور تم بھی جاؤ گے اسی کے پاس، جواب دہی تمہیں بھی کرنی ہوگی اس کے پاس. میرا تو یقین ہے یہ اس نے مجھے پیدا کیا ہے، تم بھی جانتے ہو، انکار نہیں کر سکتے. میں اسی لیے اس کی بندگی کرتا ہوں، وہی حقدار ہے بندگی کا میرے، اور تمہیں بھی پیش ہو کر حساب کتاب دے رہا ہے. اس وقت تمہارا کیا عالم ہوگا. اور اتخذ من دونی آلیۃ یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون، کیا میں اس کے سوا دوسرے معبودوں کی، دوسرے الہوں کی بندگی اختیار کر لوں؟ اللہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری سے منہ موڑ لوں، اس کے ساتھ غداری کروں، اس کو اپنا الہ اور معبود مان کر پھر دوسروں کو بھی الہ اور معبود بنا لوں، یہ غداری کی بات ہے. پھر تو مجھے پکڑے گا مالک ضرور، اور مجھے پکڑے گا تو پھر کون بچائے گا مجھے. یردنی الرحمن بضر، پھر مجھے مالک نقصان پہنچانے کا ارادہ فرمائے. لا تغنی عنی شفاعتہم، تو ان بناوٹی معبودوں کی شفاعت میرے کام نہ آئے گی. تو اس طرح ان کے عقیدہ شفاعت کا رد کر دیا اس کہ یہ مجھے اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتے. یہ تمہارا عقیدہ باطل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شفاعت سے تمہیں دے رہا ہے، ان کے وسیلے سے تمہاری دعائیں قبول ہو رہی ہیں، اور کل قیامت کے دن جب اس کے سامنے پیش ہوگے تو ان کی شفاعت سے بچا لیے جاؤ گے. یہ عقیدہ باطل ہے تمہارا. اللہ کے غدار کی کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، اور اگر کر بھی لے اول میں تو اس کا لب کشائی ہوگی نہیں بغیر اللہ کی اجازت کے. ہوگی تو غداروں کے لیے نہیں، ایمان والوں کے لیے جن کی اعمال کی کمی ہے، اعمال میں کمی ہے، گناہ گار ہے. ایماندار ہے لیکن گناہ گار ہے اور گناہ بہت زیادہ ہے، ان کے لیے شفاعت کی جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شفاعت سنے گا. یہ عقیدہ سچ ہے، صحیح ہے. اس کے خلاف جتنے عقائد شفاعت کے بارے میں سب وہ باطل ہیں. قرآن میں ہر نبی نے آ کر ان باطل عقائد کی جڑ کاٹ دی. مشرکوں میں ہمیشہ ایک ہی طرح کے باطل عقائد، مشرکانہ عقائد رہے ہیں، اور انبیاء نے اسی لیے ایک ہی انداز سے دعوت دی اور ان مشرکانہ عقائد کی بے کنی کی. فرمایا اگر میں اس کے سوا کسی اور کو داتا اور مشکل کشا بنا لوں، الہ بنا لوں، معبود بنا لوں، اور اللہ مجھے سزا دینے چاہے، نقصان پہنچائے، تو کوئی کسی کی شفاعت میرے کام نہ آئے گی اور مجھے کوئی اس کی پکڑ سے نہ بچا سکیں گے. انی اذا لفی ضلال مبین، پھر تو میں گمراہ ہو جاؤں گا بالکل. اب یہ ہے وہ انداز جس کا میں نے عرض کیا فیصلہ کن. انی آمنت بربکم فاسمعون، کان کھول کر سنو، میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں. جس رب کا تم نے انکار کر دیا ہے حقیقت میں ہے وہی رب، لیکن تم نے اس کے ساتھ دوسرے الہ بنا کر اس کا انکار کر دیا ہے. میں اس رب پر ایمان لایا ہوں، یعنی میں اس پر ایمان لایا ہوں اس طرح کہ میں نے تمام ارباب من دون اللہ کا انکار کر دیا ہے. یہ میرا عقیدہ ہے، کان کھول کر سن لو. اس میں کوئی ترمیم اور تنسیخ کی کوئی گنجائش نہیں، تبدیلی کی. یہ تو آخری بات تھی، فیصلہ کن تھی. قوم کو کہاں برداشت ہوتی، شہید کر دیا گیا. شہید کر دیا گیا، اللہ کی طرف سے اس کی پذیرائی ہوگی، ہاتھوں ہاتھ لے لیا گیا. شہید سیدھا جنت میں جاتا ہے. یہ جنت قیامت سے پہلے بھی جنت ہے، قیامت کے بعد بھی جنت ہوگی. قیامت سے پہلے جنت کی نعمتیں کچھ کم ہیں، قیامت کے بعد دو گنا ہو جائیں گی، کہیں زیادہ ہو جائیں گی. قیامت سے پہلے بھی جہنم کا عذاب ہے، قیامت کے بعد بھی جہنم کا عذاب. قیامت سے پہلے جہنم کا عذاب اخف، خفیف، قیامت سے کے بعد اشد. قرآن یہ ثابت کرتا ہے. اس قدر افسوس کی بات ہے کہ قرآن کے مفسر اس بات کو نہیں سمجھتے اور عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں. جو عذاب قبر برزخ میں نہ مانے، اس گڑھے میں مانے، وہ عذاب قبر کا انکاری ہے. میں نے ابھی عرض کیا کہ جس بات کو اس طرح نہ مانا جائے جیسا ماننا چاہیے تو گویا یہ اس بات کا انکار ہے. جس طرح اللہ کو اس طرح نہ مانا جائے جیسے ماننا چاہیے، اس کے بعد دوسرے الہ بنائے جائیں، تو یہ اللہ کو الہ ماننے کا انکار ہے. جو نبی کو اس طرح نہ مانے، بشر اور عالم الغیب، علم غیب نہ رکھنے والا، کسی تصرف کا اختیار نہ رکھنے والا، انسانوں میں سے انسان وہی آتی ہے، وہی کے ذریعے سے وہ سب سے زیادہ اعلیٰ اخلاق والا بہترین انسان ہوتا ہے بلا شک و شبہ. لیکن انسان ہوتا ہے، بشری تقاضے تمام ہوتے ہیں، بشری تقاضوں کے لحاظ سے وہ عام انسانوں کی طرح ہوتا ہے. بشری تقاضوں کے لحاظ سے اس کی پیدائش، اس کی پرورش، اس کی بیماری، اس کی محبت اور نفرت،
اس کی پسند اور ناپسند انسانوں کی طرح ہوتی ہے، اس کی غذائی ضروریات، اس کی پیاس اور بھوک، رفع حاجات انسانوں کی طرح ہوتی ہے، بشری تقاضوں کی طرح انسان ہوتا ہے۔ اب اس کو اس طرح نہ مانا جائے تو گویا اس کی نبوت کا انکار۔ تو بات یہ ہوئی اس ضمن میں کہ جو عذاب قبر کو یہاں اس گڑھے میں مانے، بے روح جسم کو عذاب ماننا، بے روح جسم کو جس کا تجربہ انسان کر سکتا ہے، اس کو سوئی چبو کوئی رد عمل نہیں ہوگا، اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو، مردے کا ہاتھ کاٹ ڈالو، پیر کاٹ ڈالو، کوئی رد عمل نہ ہوگا، اس کو کوئی انستھیسیا دینے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو سن کر کے کچھ کاٹیں کریں۔ یہ تو زندگی کے ساتھ ہے، ہوش، حواس، شعور، یہ سب زندگی کے ساتھ ہے۔ اس کو قبر میں اتارو گے پھر بھی زندہ رہے گی۔ اور روح کا عقیدہ تو قرآن انکار کرتا ہے، مالک فرماتا ہے کہ جس کی روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح موت دیتا ہے روح قبض کرتا ہے، اس طرح نیند میں بھی روح قبض کرتا ہے۔ نیند میں قبض کی ہوئی روح کو بیداری کے وقت واپس کر دیتا ہے، لیکن موت کے وقت قبض کی ہوئی روح کو نہیں واپس کرتا۔ وَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، موت کے وقت جو روح قبض کی جاتی ہے اس کو روک لیا جاتا ہے۔ جہاں روکا جاتا ہے وہی اس جگہ، اس مقام، اس عالم اور اس عالم رنگ و بو، اس عالم حیات و وجود کے درمیان ایک پردہ، ایک آڑ، یہ برزخ۔ اسی لیے ہمارے لیے وہ عالم برزخ، ان کے لیے یہ عالم برزخ، ہمارے لیے وہ عالم برزخ، ہمارے اور ان کے درمیان پردہ آڑ۔ تو جو وہاں مانتا ہے سوال و جواب اور عذاب و راحت، اس کا عقیدہ صحیح، اور جو یہاں مانتا ہے اس کا عقیدہ غلط، گویا وہ عذاب قبر مانتا نہیں۔ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ صحیح عقیدہ رکھنے والوں کو کہتے ہیں کہ عذاب قبر نہیں مانتے۔ تو ظاہر ہے جس طرح یہ استدلال کرتے ہیں کہ ہمیں کہتے ہیں کہ عذاب قبر نہیں مانتے، بالکل اسی طرح ہم یہ استدلال کرتے ہیں کہ یہ عذاب قبر نہیں مانتے، تو کیا ہم ناانصافی کرتے ہیں؟ ہمیں یہ اسی وجہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم اس مردہ جسم کو عذاب اور راحت نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں وہ اس جسم کو جس کے ساتھ روح موجود ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ صحیح ہے، ہمارے صحیح عقیدے کو کہتے ہیں یہ کہ یہ عذاب قبر نہیں مانتے۔ تو انہی کے استدلال کی بنیاد پر ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ عذاب قبر نہیں مانتے، کیونکہ آپ مردے کو عذاب دے رہے ہیں۔ جس طرح کہ کوئی کہے کہ یہ رات ہے اس وقت، اور رات، تاریک رات کو کہے کہ یہ دیر سورج چمک رہا ہے، تو ہم کہیں گے تم سورج کو نہیں مانتے، تم تاریکی کو نہیں مانتے، تم روشنی کو تاریکی کہہ رہے ہو اور تاریکی کو روشنی کہہ رہے ہو، تو تم سورج کو نہیں مانتے، روشنی کو نہیں مانتے، تاریکی کو نہیں مانتے۔ یہ بالکل سیدھی سادی بات ہے جس کے لیے کسی منطق کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اپنے منطق سے، بنائی ہوئی منطق سے، جس کے معنی یہ ہے کہ سچ کو جھوٹ ثابت کرنا، جھوٹ کو سچ ثابت کرنا، اس منطق سے یہ دلیل دے سکتے ہیں، لیکن سیدھی سادی بات ہے جو ہر ایک کی سمجھ میں آ سکتی۔ بہرحال اس نے جب اس کا اعلان کیا فیصلہ کن انداز میں، تو اس کو قتل کر دیا گیا، وہ شہید ہوا اور شہید جنت میں چلا گیا۔ ایمان والا اپنی قوم کا بھی خواہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب جب بیعت لیتے تھے، ایمان کی بیعت لیتے تھے، تو اس میں جہاں ایک خالص اللہ کی عبادت، رسول کو رسول ماننا، شرک سے اجتناب کرنا، وہاں یہ بھی ہوتا تھا کہ مومنوں کے ساتھ بے خواہی، انسانوں کے ساتھ بے خواہی کا جذبہ۔ تو ایک مومن جو ہوتا ہے بے خواہ ہوتا ہے، سچا بے خواہ ہوتا ہے، قوم کا سچا بے خواہ ہوتا ہے، اور یہ بے خواہی کا جذبہ اس کو اپنی قوم میں لے گیا جو اس کی ہلاکت تک پہنچا۔ یہی بے خواہی کا جذبہ اس کو اس ہلاکت تک لے گیا، لیکن یہ ہلاکت اس کے شہید ہونے کا سبب بنی، اور شہید ہو کر وہ جنت میں پہنچ گیا۔ وہاں بھی وہ جذبہ کار فرما ہے، پوری طرح سے کار فرما ہے۔ کہتا ہے یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم اس بات کو جان لے اور سمجھ لے، بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، میرے رب نے کیسی میری مغفرت فرما دی اور مجھے عزت والوں میں شامل کر لیا۔ عزت ہے ایمان والوں کی، شہداء کی، انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء کی اور صالحین کی، یہ عزت والے ہیں، یہ ہے کرامت والے، یہ ہے کرامت۔ اب دیکھیے ہر چیز کو الٹا مانا جاتا ہے، میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ ہر چیز کو الٹا کر دیا گیا ہے، تو یہ کرامت ہے، لیکن یہاں کرامت کس کو کہا جاتا ہے؟ جو خدائی کے دعوے کرے، اس کے لیے کرامت۔ جو روح قبض کرنے کے دعوے کرے، قبض کی روح واپس کرنے کے دعوے کرے، آتش جہنم کو سرد کرنے کے دعوے کرے، وہ تو اللہ کا غدار ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی کرامت میں ہے، یہ اللہ کی طرف سے تکریم ہو رہی ہے، اس کو ہر بات الٹی، کچھ گمراہ ہو جاتا ہے شخص۔
شیاطین الانس والجنس کا پرستار بن جاتا ہے تو وہ ہر بات کا الٹا معنی لیتا ہے، الٹے معنی لیتا ہے. اور یہ ہمارے ان پیشہ وروں جو اس کے ذریعے کمائی کرتے ہیں، یہ ان کی فنکاری ہے. اس طرح لوگوں کو یہ گمراہ کرتے ہیں کہ ہر چیز کا مفہوم الٹ دیتے ہیں. بالکل. بہرحال یہ قوم اللہ کی نظر میں تو سزاوار تھی. اللہ نے کیسی سزا دی اس کو نہیں بتایا گیا. فرمایا جا رہا ہے وما انزلنا علی قوم من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین. ہمیں اس بات کی ضرورت نہ تھی کہ ہم ان کو سزا دینے کے لیے آسمان سے ایک لشکر بھیج دیتے. ہم چاہتے تو یہ بھی کر سکتے تھے لیکن ہمیں اس کی ضرورت نہ تھی. ایک زور دو ان کانت اللہ صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، ایک زور کی چنگاڑ اور وہ سب کے سب بجھ کے رہ گئے، جیسے جلائے ہوئے تن کے بجھ کر رہ جاتے ہیں. اتنا بڑا ڈھیر لگا دیجئے جل کے اتنے سے ہو جاتے ہیں خس و خاشاک. ایک زور کی چنگاڑ اور سب کے سب بجھ کے رہ گئی. ساری ان کی غداری جو ہے بالکل کافور ہو گئی. ایک آیت نہیں پڑھی تھی میں نے، یا حسرتنا علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. اللہ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے حسرت ہے ان پر جن کی ہدایت کے لیے ہم انبیاء علیہ السلام بھیجتے ہیں، جو ان کے بے خواہ ہمدرد ہوتے ہیں، سچے، ان کی ہر بات سنتے ہیں، تلخ و شیریں، کڑوی اور کسیلی، اور اس کو برداشت کرتے ہیں. سچا ہمدردی کا جذبہ ان کے اندر ہوتا ہے، اپنی قوم کی اصلاح کرنے کی، ان کو صراط مستقیم پر لانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ قوم ان کی دعوت کو جھٹلاتی ہے، ان کا مذاق اڑاتی ہے، ان کی مخالفت کرتی ہے، ان کو تکلیفیں دیتی ہے. تو اپنے ہمدرد اور غمگسار کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرنا کیسا حسرت کا سامان ایسی قوم کے لیے ہے جس کی فلاح اور کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سامان وہاں پہنچائے اور وہ اس کو ٹھکرا دے. کیسا حسرت کا سامان ہوگا قیامت کے دن، اس کے مرنے کے بعد جو آخرت کا مرحلہ شروع ہو جائے گا، اس مرحلے میں کیسا اس کے لیے حسرت کا سامان ہوگا، اس پر یہ احساس ہوگا ان کو. فرمایا الم یروا کما اہلکنا قبلہم من القرون، کیا یہ جانتے نہیں ہیں؟ انہوں نے انسانی تاریخ کا ذرا بھی مطالعہ نہیں کیا. بڑے بڑے مورخ گزرے ہیں، تاریخ انسان پر انہوں نے صفحات کے صفحات سیاہ کر دیے، لیکن یہ جو اصلی تاریخ ہے جو انسان کی عبرت اور نصیحت کا سامان بنے، یہ تاریخ چھپا دی جاتی ہے. یہی ہے سچی تاریخ انسانیت کی، یہی ہے سچی تاریخ انسانیت کی جو قرآن بتاتا ہے. اس میں واقعات بھی ہیں مختصراً صحیح، لیکن ان واقعات کے اندر بھرپور نصیحت اور عبرت انسانوں کے لیے. یہ سچی تاریخ ہے اور اس کا مطالعہ انسانوں کی فلاح اور بہبود کا سبب بن سکتا ہے، اس تاریخ کا مطالعہ نہیں. فرمایا ان کو نہیں معلوم کیا الم یرو کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ انہوں نے نہیں دیکھا تو اب یہ کہتے ہیں الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے تم نے نہیں دیکھا. تو دیکھو نبی علیہ السلام حاضر و ناظر اول و آخر ہو گئے نہیں، اس وقت بھی تھے، اب بھی موجود ہیں. اب یہاں تو یہ عام انسانوں کو کہا جا رہا ہے الم یرو کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ تو یہ پوری تاریخ انسانیت دیکھتے رہے ہیں، سب ان کے سامنے گزری ہے پوری تاریخ انسانیت. جو کہا جا رہا ہے الم یرو کیا انہوں نے نہیں دیکھا، یہ یرو کا معنی ہوتا ہے کیا انہوں نے غور نہیں کیا، کیا انہوں نے نہیں سمجھا اس بات کو. الم یرو کیا انہوں نے نہیں دیکھا کما اہلکنا قبلہم، ہم نے اس سے پہلے کتنوں کو ہلاک کر دیا، من القرون کتنے ادوار گزرے جن قوموں کو ہم نے ہلاک کیا، ہلاکت سے دوچار کیا. انہم الیہم لا یرجعون، اب وہ ان کے پاس واپس نہیں آ سکتے. مرنے والے واپس نہیں آ سکتے، نہیں آیا کرتے. جانے والے واپس نہیں آتے. یہ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں یہ واپس نہیں آتے. دنیا سے دنیا ہی میں جانے والا واپس آ جاتا ہے، اپنی منزل پہ جاتا ہے، دوسری منزل پہ آ جاتا ہے، لیکن دنیا سے چلا جانے والا واپس نہیں آیا کرتا. اللہ کی کتاب کہتی ہے. کتنے دلائل چاہیے اللہ کی کتاب کے. ایک طرف تو کہا جا رہا ہے یمسک التی قضا علیہ الموت، جس کی موت کا فیصلہ ہو گیا اس کی روح کو روک لیتا ہے. کہا جا رہا ہے کہ یہ جن کو ہلاک کیا ہم نے وہ واپس نہیں آئے پلٹ کے، لیکن ان کے یہاں آتے ہیں پلٹ کے. ہر حقیقت کو جھٹلا دے رہا ہے ان کا دین ہے، ان کی منطق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتے ہیں، خوابوں میں آتے ہیں، ولی نکل آتا ہے اونٹ ذبح کر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، خواب کے اندر آتے ہیں، ہر روز آ جاتے ہیں. ان کو سب معلوم ہوتا ہے کہ ابو یوسف بن نوری زکریا بن نوری نے بلی کو مار دیا. کسی کو قرض مانگا، کسی نے 5 لاکھ روپے اس کو قرض نہیں دیا، کوئی اور غلطی کر دی. نبی علیہ السلام کو معلوم ہے وہ برزخ کو پردہ ہوتا ہے ہٹا کے آ جاتے ہیں، ان کے پاس آ جاتے ہیں، خواب میں آ جاتے ہیں. خواب میں آنا، اب دیکھیے یہ تو بالکل مافوق الفطری بات ہے، فطرت سے بالکل ہٹ کرے کہ کوئی کسی خواب میں خود اپنے ارادے سے پہنچ جائے.
خواب میں آ جاتے ہیں، پھر بیداری میں آتے ہیں جب وہ بیمار ہوتے ہیں۔ خواب میں تو آ کے کبھی بیماری ہوئی تو کہہ دیتے ہیں تم بیمار نہیں ہوتے، میں بھی بیمار ہو جاتا ہوں، تمہارے سر میں درد ہوتا ہے میرے سر میں بھی درد ہو جاتا ہے۔ اور جب مرض الموت میں گرفتار ہوتے ہیں تو ان کی خدمت کرنے آ جاتے ہیں اور ان کے خادم خاص سے کہتے ہیں تم خدمت میں لگے ہو اس کے، میں بھی ان کی خدمت میں لگا ہوں گا۔ یہ ہے ان کے مضمون کا متن جو انہوں نے بیان کیا اپنے مضمون میں ان کی وفات کے بعد اپنے والد کی۔ یوسف بن نوری بن زکریا بن نوری، جو مضمون ان کا ہے آج ایمان خالص نمبر 1 میں اس کی فوٹو کاپی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی کتاب کہتی ہے کہ نہیں آیا کرتے واپس۔ جب اس طرح قوم کتاب اللہ کی ہدایت سے دور ہو جاتی ہے اور اپنے اکابرین کے کہے پر چلنے لگتی ہے، اور تماشا یہ ہے کہ کلمہ گو ساری قومیں کلمہ گو گزری ہیں۔ آدم علیہ السلام کی نسل کلمہ گو تھی، نوح علیہ السلام کی قوم آدم علیہ السلام کو مانتی ہی ہوگی، جیسے اپنے اور بزرگوں کو مانتے تھے وہ آدم علیہ السلام کو مانتے ہوں گے، بہرحال کلمہ گو ہو گئے۔ اسی طرح آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام کی قوم کو طوفان میں غرق کیا، ایمان لانے والے بچ گئے کشتی میں سوار، ان کو جہاں پھر رہائش پذیر کیا مالک نے وہاں ان کی نسل چلی۔ آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے کلمہ گو تھے، کلمہ توحید، کلمہ رسالت، نبی پر ایمان لانے کے معنی یہی، ان کی نسل کلمہ گو امت، وہ بھی پھر فرقوں میں بٹی، اور فرقوں میں بٹنے کے بعد وہی مردہ پرستی اور قبر پرستی کا شکار ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا قوم عاد میں، ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ ہود علیہ السلام پر ایمان لانے والے بچے، ہود علیہ السلام پر ایمان لانے والے بچے، باقی سب کو ہلاک کر دیا گیا تیز ہواؤں سے، طوفانی ہواؤں سے۔ اب ان کی نسل چلی، کلمہ گو لوگوں کی نسل کلمہ گو امت تھی، ان کے اوپر بھی وہی بگاڑ آیا، زوال آیا، پھر قوم بٹے، مردہ پرست بنے۔ اللہ نے پھر نبی بھیج دیا صالح علیہ السلام کو قوم سمود میں۔ تو اس طرح یہ سلسلہ برابر چلتا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا، ان کے بیٹوں میں سے، ان کی اولاد میں سے یعقوب علیہ السلام کی نسل بنی اسرائیل کہلائی، ان میں مسلسل انبیاء علیہ السلام آتے رہے، ہر نبی آیا اس نے وہی دعوت دی، قوم کو سدھارا، ان کے ایمان کی اصلاح کی، ان کو صحیح راستہ دکھایا، صراط مستقیم پر چلایا۔ نبی کے دور میں ان کو عزت ملی، سرفرازی ملی اقوام عالم پر، ان کو فوقیت و برتری ملی۔ اور بنی اسرائیل میں انبیاء علیہ السلام کو حکومت سے بھی نوازا گیا، بادشاہت تک ملی، ان کا ذکر ہے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کا۔ تو اس طرح سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر جو خلافت کے وعدے کے ساتھ بھیجا، وہ وعدہ پورا کیا پروردگار عالم نے، لیکن یہ وعدہ خلافت ایمان کے ساتھ منسوخ تھا۔ جنہوں نے ایمان کی بات کو قبول کیا اور اس کا تقاضا پورا کر کے دکھایا، ان کو اقتدار کی خلافت کے منصب پر فائز کیا اور دوسری قوموں پر فضیلت دی۔ قرآن میں بنو اسرائیل کی فضیلت اور برتری کا کئی رکوعوں میں ذکر کیا گیا ہے، سورہ بقرہ میں، اور جگہ بھی، دوسری جگہ بھی۔ لیکن جب وہ پھر ایمان کے راستے سے ہٹے، کلمہ گو امت نے جب غداری کی، کلمے کے ساتھ غدر کیا، اپنے رب کو رب مان کر اس کے ساتھ غداری کی، کلمے کے ساتھ بے وفائی کی روش اختیار کی، تو اس کے بعد پھر ان پر اللہ کے عذاب کا تھوڑا برسا، ان کو ذلیل کیا گیا، رسوا کیا گیا۔ بنی اسرائیل کی ذلت اور رسوائی کی داستان کے بھی خلاصے اس کتاب میں پیش کر دیے گئے، اور دو عذابوں کا ذکر خصوصی طور سے سورہ بنی اسرائیل میں ذکر کیا۔ پہلا عذاب آیا، ہلاک کر دیے گئے، بستیاں تباہ کر دی گئیں، پھر ان کو موقع ملا، بحال کی گئی صورتحال، پھر ان کی تعداد بھی بڑھی، برکت بھی ہوئی، خیر و برکت بھی ہوئی، اور پھر اس کے بعد وہ دنیا پرستی کی طرف مائل ہو کر پھر غدار بنے۔ دوسرا عذاب آیا، رومیوں کے ہاتھوں پٹوایا گیا ان کو، اور ان کی بستیوں کو طاقت اتار آئی۔ یہ تاریخ ایک تسلسل کے ساتھ چلی آ رہی ہے۔ آج سے 1500 سال پہلے پسترین قوم کو اسی کتاب کے ذریعے سے عزت و سرفرازی ملی تھی، اس کتاب کی ہدایت کے ذریعے سے، ہدایت کتاب اللہ کے ذریعے سے، ہدایت کتاب اللہ کے ذریعے سے، اور جو تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور فعل سے ان کے سامنے کر کے ایک نمونہ پیش کیا، اس کے ذریعے سے جو ان کی تربیت ہوئی،
تربیت کے بعد وہ اس کے اہل ثابت ہوئے، ان کو منصب خلافت پر فائز کیا گیا، ساری اقوام کو محکوم بنا دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے ایک کلمہ کا اقرار کرو تو وعدہ کیا جاتا ہے تم سے، تملکون بها العرب وتدین لکم بها العجم، عرب کے مالک بنو گے اور عجم غیر عرب علاقہ تمہارے زیر نگیں آ جائے گا، تمہارا محکوم ہو جائے گا، تمہارا باج گزار جزیہ دینے والا بن جائے گا۔ پوچھا گیا کون سا کلمہ ہے وہ؟ فرمایا تقولون لا الہ الا اللہ وتخلعون ما تعبدون من دونہ، اقرار کرو اس بات کا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، معبود، داتا، مشکل کشا، حاجت روا وغیرہ وغیرہ، اور جن کو تم نے بنایا ہے تو اس اقرار کا تقاضا یہ ہے کہ چھوڑ دو ان کو، بناوٹی داداؤں سے منہ موڑ لو، مشکل کشاؤں کا انکار کر دو کہ کوئی نہیں مشکل کشا، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی بیماروں کو شفا دینے والا الا اللہ، سوائے اللہ کے، مشکل ڈال کے ٹالنے والا کوئی نہیں سوائے اللہ کے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں۔ یہ کلمہ تھا جو ان سے کہلوایا گیا، انکار کر دیا قوم نے، جنہوں نے مان لیا انہوں نے ساتھ دیا، دل سے مان لیا، دل سے مان لیا، ساتھ دیا، دل سے مانا تھا اس لیے اس کی تائید کی، اس کلمے کی، اس کا ساتھ دیا، اس کے لیے تکالیف اٹھائی، قربانیاں دی، گھر بار چھوڑا، بیوی بچوں سے بھی منہ موڑا، رشتہ داروں سے منہ موڑا، ہجرت کی، ہجرت کے بعد پھر ان کے اوپر جب چڑھائی کی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہمت دی، وہ میدان قتال میں اترے، کم تعداد اور کم وسائل کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غلبہ دیا، اور پھر غلبے ملتے رہے یہاں تک کہ عرب ان کے زیر نگی آیا، ان کا محکوم بنا، وعدہ پورا ہوا، تملکون بها العرب، پھر باہر گئی یہ دعوت اور وہاں بھی پھر لشکر کشی ہوئی، اور اس کے بعد وہ بھی مفتوح علاقے ہوئے اور جزیہ دینے والے بنے۔ جن یہودیوں نے مخالفت کی، گستاخی کی، ان کو نکال دیا گیا مدینے سے، جہاں آباد ہوئے وہاں انہوں نے سازش کی تو وہاں ان کو سزا دی گئی، جزیہ دینے والے بن گئے۔ اس طرح عالمی تمام اقوام عالم میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والوں کو سرفرازی مل گئی، کامیابی اور برتری حاصل ہو گئی۔ اللہ کا وعدہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں کیا تھا جو میں نے ابھی عرض کیا، اسی طرح قرآن سورہ نور میں کہتا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مومنین صالحین سے وعدہ ہے کہ ان کو استخلاف، خلافت عطا فرمائے، خلافت ارضی۔ یہ بات بھی میں عرض کر دوں کہ خلافت ارضی ہے، یہ خلافت ربی نہیں ہے۔ جو کہا جاتا ہے خلیفت اللہ، یہ تو شرک کی بدترین چیز ہے، بنیادی چیز ہے شرک کی خلیفت اللہ کہنا۔ خلیفہ کس کو ہوتا ہے؟ انسان کا خلیفہ ہوتا ہے، مر جاتا ہے دوسری اس کی جگہ آتا ہے، ایک نسل ختم ہوتی ہے دوسری نسل اس کی جگہ آ جاتی ہے، ایک یہ مفہوم، دوسرا یہ کہ اقتدار ملتا ہے، آزادی اور اختیار ملتا ہے اس کا، مخلوقات پر اس کو فوقیت ملتی ہے، وہ اس کی محکوم و تابع ہوتی ہیں، خدمت گزار ہوتی ہیں، یہ بھی ایک خلافت کا منصب۔ تو یہ خلافت ارضی ہے، خلافت ربانی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی کی ہے مفکر نے جو خلافت ارضی کو خلافت ربی کہا ہے، خلیفت اللہ کہا ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ تو بہرحال ان سے خلافت کا وعدہ کیا، وعدہ استخلاف، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے دین کو، دین اسلام کو جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اس کو تمکن عطا فرمائے گا پروردگار عالم۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، خوف کے بعد ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا کیا تھا اس کتاب کے ماننے والے، اس سے ہدایت حاصل کرنے والوں پر، اور یہ وعدہ پورا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے قوم کو رفعت بلندی عطا فرمائے گا، اور دوسری قوموں کو جو اس کو نہ مانیں گے، اس کا انکار کریں گے، ان کو پست کر دے گا، ذلیل کر دے گا۔ اس وقت پورا ہوا یہ وعدہ، قیامت تک کے لیے ہے، یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ تو جو آج کلمہ پڑھنے والے ذلت اور رسوائی سے دو چار ہیں، اس پر ایمان لانے والے ذلت اور رسوائی سے دو چار ہیں، وہ نہ کلمے کے وفادار ہیں، نہ اس قرآن کے وفادار ہیں، نہ لا الہ الا اللہ کہنے کے اس اقرار کے وفادار ہیں، بلکہ اس کے غدار ہو گئے۔ زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اقرار کرتے ہیں، لیکن دوسروں کو پکارتے ہیں مدد کے لیے، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ آج ان کے بنائے ہوئے مشکل کشا اور غوث، ان کی زمین پر کیا ہو رہا ہے؟ آگ اور خون برس رہا ہے۔ آج یہ مزار پرست
مزار شریف کے پرستاروں کی زمین پر کیا ہوا ہے افغانستان، آج کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر یہ ملک مانگا گیا تھا، اس کو جب کفر شرک سے بھر دیا تو اس کے بعد ایک حصہ علیحدہ ہو گیا۔ یہ عذاب کم نہیں ہے کیا؟ یہ چشم کشا نہیں ہے؟ یہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ آج دنیا، ساری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آنکھیں رکھنے والوں کی نصیحت اور عبرت کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح قرآن ہماری عبرت کا سامان پیش کرتا ہے۔ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اس کا بھی مقصد و مفہوم یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو تاریکیوں میں روشنی ملی ہے، شمع روشن ہوئی ہے، اس لیے دعوت اٹھی ہے الہ واحد کی بندگی کی اسی انداز سے جیسے 1500 سال پہلے اٹھی تھی، اور اس پر لبیک کہا گیا ہے، آمنا کہا گیا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے سینکڑوں مراکز آج بن گئے ہیں اور بنتے چلے جا رہے ہیں، تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ لیکن پورے اخلاص کے ساتھ یہ ہونا چاہیے، اخلاص کے ساتھ۔ ہم نے دیکھا کہ وہ ایمان لایا، کس طرح اس کی کایا پلٹ گئی، مکے والے ایمان لائے، کس طرح ان کی کایا پلٹ گئی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی شان شوکت سے رہتے تھے، ایمان لانے کے بعد کس طرح ان کے اندر انقلاب آ گیا، ان کے اندر انقلاب آیا، انہوں نے ان کی کایا پلٹی اس کتاب نے، اور اس کے بعد انہوں نے پھر انقلاب برپا کیا۔ آج کتاب یہ موجود ہے، انقلابی کتاب موجود ہے، لیکن وہ انقلاب ہمارے اندر نہیں آ رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے پوری طرح سے عبرت و سبق حاصل کریں، اپنی سیرتوں اور کردار کو اس کتاب کے بتائے ہوئے اصولوں کے سانچے میں ڈالیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، صحابہ کرام کے نقش قدم کی پیروی سے، قرآن کی ہدایت سے ہم پوری طرح سے مستفید ہوں، فائدہ اٹھائیں اور اپنے آپ کو بدلیں، اپنے شب و روز کو بدلیں، اور اسی طرح مخلص بن جائیں۔ جیسے یہ رجل المومن جن کا ذکر کیا ہے کہ جب ان کے سامنے یہ فیصلہ کن مرحلہ آیا تو انہوں نے صاف صاف اپنے ایمان کا اقرار کر کے اور قوم سے منہ موڑ لیا، قوم سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی ہمارے سامنے یہی نقشہ پیش کیا تھا۔ ہم ایمان کا اقرار بھی کریں اور قوم کے ساتھ بھی چلتے رہیں، ان کی رسومات میں شریک ہوتے رہیں، ان کی بدعات میں شریک ہوتے رہیں، قرآن کے احکامات کی قطعاً پیروی نہ کریں، اپنی بیٹیاں مشرکوں کو دیتے رہیں، ان کے پروگراموں میں رسومات میں شریک ہوتے رہیں۔ تو یہ اصل میں یہ تقاضا تو ہم نے ایمان کا پورا نہ کیا۔ ہمیں پوری طرح اللہ کا حکم ہے، اللہ کی کتاب کے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے ہم اسلام میں داخل ہوں۔ اللہ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے تو اس کی قدر کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پورے مسلم بن جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیروکار بن جائیں، چاہے یہ شکل بدلنے کا معاملہ ہو، داڑھی کا معاملہ ہو، لباس وضع قطع کا معاملہ ہو، یا ہماری تمام معاملات، کاروبار، تجارت، پوری طرح سے ایمان کا ایک نقشہ ظاہر ہو، جس کا اقرار کرتے ہیں ہم دل سے، جو صلاحت ادا کرتے ہیں اس کے معنی اور مطالب کو سمجھیں، اور یہ ہماری پوری زندگی میں اس کا مظاہرہ ہو اس طرح سے، اور پھر سچے مومن مسلم بن کر ایک اعتصام بحبل اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَمَن يَعْتَصِم بِحَبْلِ اللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، جس نے اعتصام بحبل اللہ کر لیا وہ صراط مستقیم دکھا دیا گیا، اس کو صراط مستقیم مل گئی۔ تو صراط مستقیم پانے کے معنی یہ ہے پوری طرح سے ہمارا ایمان، عقیدہ، نظریہ قرآن اور صحیح حدیث کی شکل میں ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کے پاس قرآن تھا، قرآن سے ہدایت حاصل کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر بیان کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یہ دو چیزیں ان کی ہدایت کی تھی، ان سے تربیت حاصل کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج نہیں، لیکن ان کی زندگی، ان کے شب و روز صحیح حدیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم اگر مخلص ہوں اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ تو پھر اس کے بعد ہمارے اندر بھی ویسی کایا پلٹ ہونی چاہیے، انقلاب آنا چاہیے، ہمارے طریقے طور طریقے بدلنا چاہیے، ہمارے اخلاق اور کردار بدلنا چاہیے، آپس میں اسی طرح محبت ہونی چاہیے، اسی طرح وابستگی ہونی چاہیے ہمیں اللہ کے دین سے، اعتصام بحبل اللہ۔ اس کے بعد یہ جماعت انشاءاللہ وہ مضبوط جماعت بنے گی جو اس کا دھارے کا، معاشرے کے دھارے کا رخ موڑے، اس کائنات کے اندر اسلامی انقلاب لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک مجھے آپ سب کو اس کا پوری طرح سے سچا پیروکار بنائے، اس پر عمل کرنے کی پوری طرح توفیق عطا فرمائے، جتنا کہیں اس سے زیادہ عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہماری شامل ہوگی۔